أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وينسلك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. خواتین و حضرات، یہ ہے قرآن کے آخری جز کی سورہ الاعلیٰ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے 8 بنیادی نقاط بیان کیے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں. پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، پیدائش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ تمام لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس، جاندار اور غیر جاندار چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو کہ ہمارے آس پاس موجود ہیں. اور وہ تمام چیزیں بھی کہ جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، جن کو ہم پیدا کرتے ہیں، دراصل انہی چیزوں کی مدد سے بنتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یعنی بیسک ریسورسز، بیسک مٹیریل اللہ نے کا بنایا. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں اور ہر چیز کو دیتے ہیں وہ ہے شیپ، یہ شکل دیتے ہیں. ہمارا یہ جسم، بادل، پھول، دریا، پہاڑ، ان سب کی ایک خاص ساخت ہے، ان کی ایک خاص فزیالوجی ہے، ان کی ایک خاص اناٹمی ہے، ان کی ایک خاص شیپ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو یہ شیپ بنائے کرتے ہیں. تیسری چیز طاقت. اللہ تعالیٰ انسان کو بھی طاقت دیتے ہیں، جانوروں کو بھی طاقت دیتے ہیں، پہاڑوں کو بھی طاقت دیتے ہیں، بادلوں کو بھی طاقت دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی طاقت دیتے ہیں. اور ہر جگہ اس طاقت کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. کسی کے پاس سننے کی حص زیادہ ہوتی ہے، کسی کے پاس دیکھنے کی حص زیادہ ہوتی ہے، کسی کا وزن زیادہ ہوتا ہے، کسی کی تلوار زیادہ ہوتی ہے. اور بلا شبہ انسان کی عقل زیادہ ہے، بلکہ سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بالخصوص انسان کو 2 رہنما دیے ہیں. ایک ہے قرآن اور ایک ہے اسوہ حسنہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی، ان کی احادیث جن کی مدد سے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ 2 اور چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی شامل ہے. پھر اللہ تعالیٰ انسانی چیزوں کو دینے کے بعد مسلسل ہماری مدد کرتے رہتے ہیں. حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. وہ مسلسل ہماری مدد کے لیے ہر جگہ موجود رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تحفہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی چیز جو ہمیں دیں گے وہ موت دیں گے. جب ہم سب لوگ مر جائیں گے، کل من علیہا فان، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی. اور اگلی 7ویں چیز جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے وہ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے، جب سب انسان اکٹھے اٹھائے جائیں گے. اور یہ خاص جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا عمل ہے، یہ خاص انسان کے لیے ہے کہ صرف انسان ہی دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور بالآخر اللہ تعالیٰ انسان کو انعام سے نوازیں گے یا سزا سے نوازیں گے ان تمام اعمال کی بنیاد پر کہ جو انسان نے دنیا میں کی. اس حقیقت کا، ان 8 چیزوں کا بنیادی طور پر ادراک ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھ آ جائے اور پھر اس کی مدد سے ہمیں رسالت سمجھ میں آ جائے. ان موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے تتلی، اسلام کا سفر، سجدہ، کلاس 4، چہارم کی کتاب. یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ بچوں کے لیول کے ان 8 خوبیوں کو اچھی طرح بچوں کو ذہن میں
یہ مضمون نہیں ہے، یہ بورنگ سے ایسے نہیں ہے، بلکہ ایک مکالمہ ہے جو حضرت خضر اور ایک بچہ حذیفہ کے بیچ میں ہو رہا ہے۔ حذیفہ اپنے کچھ تجسس بڑے سوال لے کر گھر کے باہر ویسے ہی ندی کے کنارے بیٹھا ہوا ہے جیسے علامہ اقبال کی پوئم میں حضرت خضر بلکہ علامہ اقبال بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر حضرت خضر پانی میں سے نمودار ہوتے ہیں علامہ اقبال کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ ویسے ہی اس کتاب میں حذیفہ ندی کنارے بیٹھا کچھ سوچتا ہے، اور جو وہ سوچتا ہے ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے حضرت خضر نمودار ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ جیسے جیسے حذیفہ سوال کرتا ہے، جیسے جیسے حضرت خضر ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں، تو حیرت انگیز بات یہ ہوتی ہے کہ دراصل حضرت خضر حذیفہ کے سوالوں کا جواب بالترتیب سورہ الاعلیٰ کی ایک اور پھر دوسری اور پھر تیسری اور پھر چوتھی آیات کی روشنی میں دیتے ہیں۔ لہٰذا جب تک کتاب مکمل ہوتی ہے تو سورہ الاعلیٰ کی تفسیر اس کتاب میں مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی دلچسپ بات ہے۔ دوسری دلچسپ بات اس کتاب کی یہ ہے کہ دراصل یہ ہیومن ڈیولپمنٹ یا ہیومن پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ، اس کی نشو و نما، انسانی شخصیت کی نشو و نما کا فلسفہ بچوں کے لیول پہ جا کے سمجھاتی ہے۔ اور یہ موضوع تھا اسلام میں پچھلی 300 سال کے اندر لکھی جانے والی انسانی شخصیت کی نشو و نما کے اوپر سب سے بڑی کتاب کا، جس کا نام ہے The Reconstruction of Religious Thought in Islam، اور جس کے لکھنے والے وہ عظیم شاعر ہیں کہ جس کے گھر کے اندر اس وقت ہم کھڑے ہو کر یہ ریکارڈنگ کرا رہے ہیں۔ ہم نے ضروری سمجھا کہ چونکہ یہ کتاب ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ہے اور انہی نے اس فلسفے کو کہ انسانی شخصیت کی ترقی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کی خود ہی بلند ہو، انسان کی شخصیت پروان چڑھے، وہ نشو و نما پائے، دنیا میں وہ خلیفۃ اللہ فی الارض بن کے ابھرے۔ تو لہٰذا اسی تھاٹ کو آگے پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی شاعری بھی کی جو عوام الناس کے لیے تھی، عام لوگوں کے لیے تھی، اور اسی کے لیے انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کہ جو کہ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سورہ اعلیٰ کی تفسیر ہے، اور وہ اس کتاب میں ایکسپلین کی گئی ہے ایک ڈالر فارم میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ یہ کتاب آن لائن ڈاؤن لوڈ کریں گے، خود بھی پڑھیں گے، اور یہ خوبصورت مکالمہ بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کتاب اردو میں بھی اویلیبل ہے اور انگلش میں بھی۔ یہ پاکستان میں چھپنے والی غالباً اسلام کے اوپر واحد کتاب ہے جو 2 زبانوں میں آن لائن فری ڈاؤن لوڈ کے لیے موجود ہے۔ ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں www.eastonline.com